کیا آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں کون سی دعا پڑھتے تھے؟ کیا ایک چھوٹا سا ذکر آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ وہ کون سا ذکر ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا خزانہ قرار دیا؟ اگر جنت کا خزانہ مفت مل رہا ہو تو کیا آپ لینا نہیں چاہیں گے؟ آؤ یہ سب جاننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7385 7386۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اور جو کچھ ان میں ہے سب تیرا ہے، تیری ہی حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تیرا قول حق ہے، تیرا وعدہ سچ ہے، تیری ملاقات سچ ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، اور قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی سامنے سر جھکا دیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں تجھی سے انصاف کا طلبگار ہوں۔ پس اے اللہ، میرے اگلے، پچھلے، چھپے اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور سفیان ثوری رحم اللہ نے یہی حدیث بیان کی اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں: تو حق ہے اور تیرا کلام حق ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو زور سے تکبیر کہتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو، اپنے اوپر رحم کرو، اللہ نہ بہرا ہے اور نہ ہی وہ کہیں دور ہے۔ تم ایک ایسی ذات کو پکارتے ہو جو بہت سننے والی، بہت جاننے والی اور تمہارے بہت قریب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے۔ میں اس وقت دل میں پڑھ رہا تھا: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ بن قیس، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مزید ایسی حدیث سننے کے لیے میرے چینل پیغام حدیث کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اینڈ لائک کریں۔